غیر مقاتلین کے حقوق و فرائض۔ مقاتلین کے باہمی معاملات کا ذکر ہو چکا، اب ہم ان قوانین کی طرف توجہ کرتے ہیں جو مقاتلین اور غیر مقاتلین کے باہمی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، یورپ میں غیر مقاتلین کے حقوق کا احساس بہت بعد میں پیدا ہوا ہے۔ نظری حیثیت سے تو اس کی ابتدا 18ویں صدی میں ہو گئی تھی، لیکن عملی حیثیت سے 19ویں صدی کے وسط تک کوئی ایسا قانون جنگ موجود نہ تھا جو ان کو مقاتلین سے ممیز رکھنے کی تاکید کرتا ہو۔ الجزائر میں فرانس نے، غدر دہلی میں انگلستان نے، اور جنگ جزیرہ نما یعنی پیننسولر وار میں افواج متحدہ نے جس آزادی کے ساتھ غیر مقاتلین کا قتل عام کیا، اس سے عہد وحشت کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ یوں تو علماء قانون گروٹیس کے عہد سے ان کے حقوق کی تعین پر زور دے رہے ہیں، مگر عملاً یہ کام پہلی مرتبہ 1874 میں برسلز کانفرنس نے شروع کیا۔ 1899 کی ہیگ کانفرنس نے اس میں باضابطگی پیدا کی اور 1907 کی ہیگ کانفرنس نے اس کو مکمل کیا۔ لہٰذا غیر مقاتلین کے متعلق مغربی تہذیب کے قانون کی عمر زیادہ سے زیادہ 54 سال قرار دی جا سکتی ہے۔ اس حدیث العہد قانون نے غیر مقاتلین کے حقوق و فرائض کی تعین نہایت وسیع پیمانے پر کی ہے اور جزئیات و فروع کے احاطے میں بہت کافی غلو سے کام لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں جنگ کے جو جدید طریقے اور اصول پیدا ہوئے ہیں، ان کی بدولت مقاتلین و غیر مقاتلین کے درمیان فرق و امتیاز تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، اور یہ کہنا کسی طرح مبالغہ نہیں ہے کہ آج کل کی جنگ غیر مقاتلین کے حق میں عہد وحشت کی جنگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس حقیقت کو خود یورپ کے اکابر فن محسوس کر رہے ہیں۔ چنانچہ برکن ہیڈ نے اپنی کتاب بین المللی قانون میں لکھا ہے، بدقسمتی سے جنگ عظیم جس طریقے پر لڑی گئی ہے، اس سے بلا شائبہ ریب یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سول آبادی اور مسلح فوج کے درمیان تمیز کرنے کا ترقی یافتہ اصول اب نیست و نابود ہونے کے خطرے میں ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ فرق و امتیاز جن قوانین کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے وہ خود نہایت بے بنیاد ہیں، جیسا کہ گارنر اپنی کتاب بین المللی قانون اور جنگ عظیم میں لکھتا ہے۔ 1907 کی ہیگ کنونشن کی دفعات کو جب ہم 1914 سے 18 کی جنگ عظیم کے واقعات سے مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس امر واقعہ کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جنگ عظیم کے تمام شرکاء نے اس کنونشن کی توثیق نہیں کی تھی، لہٰذا یہ امر بہت مشکوک تھا کہ آیا اس کنونشن کے وضع کردہ قوانین سب کے لیے واجب العمل ہیں یا نہیں۔ لیکن اس کے اصلی وجوہ کچھ اور ہیں جنہیں پروفیسر اوپن ہائم نے اپنی عالمانہ کتاب بین المللی قانون میں بیان کیا ہے۔ اس کی تحقیق کے مطابق موجودہ عہد کی جنگ میں مقاتلین و غیر مقاتلین کے امتیازی خط کے کٹ جانے کی علت 4 چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ نمبر 1، جبریہ بھرتی کے طریقے کی اشاعت اور ایک قوم کی پوری آبادی کا جنگی خدمت میں اس طرح لگ جانا کہ مضبوط جسم کے لوگ میدان میں چلے جائیں اور ان کی جگہ عورتیں اور کمزور مرد سامان جنگ بنانے اور دوسرے فرائض ادا کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ نمبر 2، ہوائی جہازوں کا استعمال جو صرف قلعوں اور جنگی استحکامات ہی پر نہیں بلکہ مواصلات اور حمل و نقل کے خطوط کو بھی برباد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، جمہوری حکومتوں کا ان لوگوں کی رائے کی پابندی سے آزاد ہونا جو دراصل ان کو منتخب کرتے ہیں۔ نمبر 4، دشمن پر معاشی دباؤ ڈالنے اور اس کے وسائل ثروت برباد کرنے کی جنگی اہمیت۔ بس موجودہ زمانے کی مہذب جنگ میں غیر مقاتلین کے حقوق محفوظ نہ رہنے کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ مغرب کے قوانین جنگ کی بنیاد کمزور ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کی جنگ جن وسائل اور جن طریقوں سے لڑی جاتی ہے، ان میں غیر مقاتلین کو مقاتلین سے ممتاز کرنا اور ان کے امتیازی حقوق کا احترام ملحوظ رکھنا غیر ممکن ہو گیا ہے۔ تاہم ان اصولی نقائص کے باوجود ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مغربی قانون نے غیر مقاتلین کے لیے کیا حقوق و فرائض مقرر کیے ہیں اور وہ بذات خود کیا قیمت رکھتے ہیں۔ نمبر 1، غیر مقاتلین کا اولین فرض۔ غیر مقاتلین کا اولین فرض جس کا ہر محارب دشمن مطالبہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنگی کارروائیوں میں کسی قسم کا حصہ نہ لیں۔ جس وقت ان کے سامنے دشمن نمودار ہو تو ان کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آیا انہیں جنگ میں حصہ لینا ہے یا نہیں۔ اگر وہ جنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کریں تو ان کو اپنی قومی فوج میں باقاعدہ شریک ہونا چاہیے، اور اگر وہ حصہ نہ لینا چاہیں تو اپنے کاروبار میں پرامن طریقے سے مشغول رہنا چاہیے۔
ان میں سے جو لوگ کسی ایک بات کا فیصلہ نہ کریں گے وہ بے قاعدہ طریقے سے جنگ میں حصہ لیں گے۔ ان کو مغربی قوانین جنگ کی روح سے نہ تو مقاتلین کے حقوق حاصل ہوں گے اور نہ غیر مقاتلین کے، یعنی ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ نہیں کیا جائے گا، ان کو کسی حال میں امان نہیں دی جائے گی اور انہیں گرفتار ہونے کی صورت میں اسیران جنگ کا رتبہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اس مسئلے میں اسلامی قانون اس حد تک تو بین الملکی قانون سے متفق ہے کہ جو غیر مقاتلین جنگ میں حصہ لیں گے انہیں وہ حقوق حاصل رہیں گے جو غیر مقاتلین کے لیے مخصوص ہیں، لیکن اسلام اس سے متفق نہیں ہے کہ ان کو مقاتلین کے حقوق بھی نہ دیے جائیں۔ وہ ہر ایک شخص کو جو مقاتلہ کرے مقاتلین کے حقوق دیتا ہے، البتہ ایسی حالت میں وہ ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتا جبکہ وہ مقاتلہ کے ساتھ غدر اور دغا بھی کرتے ہوں۔ مثلاً کوئی عورت اگر خفیہ طریقے سے مسلمانوں کے پانی میں زہر ملائے تو وہ یقیناً قتل کی جائے گی، یا کوئی شخص مسلمانوں کی پناہ میں آ کر انہیں دھوکے سے نقصان پہنچائے تو اس پر ہرگز رحم نہ کیا جائے گا۔ قبائل عقل و عرینا کے لوگوں نے یہی کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آ کر رہے اور دھوکے سے آپ کے چرواہوں کو قتل کر کے اونٹ ہانک لے گئے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مقاتلین و غیر مقاتلین دونوں کے حقوق سے محروم کر دیا اور انہیں ڈاکو اور رہزن قرار دے کر سخت عبرتناک سزا دی۔ غیر مقاتلین کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ جب دشمن کی فوج ان کے علاقے سے گزر رہی ہو اور ان سے رہنمائی کا مطالبہ کرے تو وہ اس کو صحیح راستہ بتائیں۔ اگر وہ وسائل حمل و نقل طلب کرے تو انہیں اس کی خدمت کے لیے دے دیں اور اس کے جنگی اعمال میں کسی قسم کی مزاحمت نہ کریں۔ اس کے خلاف عمل کرنے کی صورت میں حملہ آور فوج کو انہیں سخت سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ اس مسئلے میں اسلامی اور مغربی قوانین متفق ہیں۔ نمبر 2، غیر مقاتلین کی عصمت۔ ان فرائض کے مقابلے میں غیر مقاتلین کا ایک بنیادی حق یہ ہے کہ ان کو جنگ میں قتل و غارت سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اگرچہ حالت جنگ میں بعض اوقات ان کا بھی فوجوں کی زد میں آ جانا ناگزیر ہے، مگر ایک جنگی مقام پر گولہ باری ہو رہی ہو اور اس میں عورتیں اور بچے بھی ہوں تو ان کا بچنا غیر ممکن ہوگا، یا مثلاً ایک ریل گاڑی میں مقاتلین اور غیر مقاتلین سفر کر رہے ہوں اور دشمن اس پر آ پڑے تو لامحالہ کچھ غیر مقاتلین بھی مارے جائیں گے، لیکن اس طرح نادانستہ اور احیاناً جنگ کی زد میں آ جانے سے ان کی صیانت کے بنیادی اصول پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قانون کی روح سے حملہ آور فوج کا فرض ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنی جنگی کارروائیوں کا رخ غیر مقاتلین کی طرف نہ پھیر دے اور جہاں تک ممکن ہو اس کو بچانے کی کوشش کرے۔ اس معاملے میں بھی اسلامی قانون اور مغربی قانون باہم متفق ہیں۔ اسلامی قانون نے غیر مقاتلین پر محض دانستہ حملے کو ممنوع قرار دیا ہے، باقی رہی یہ صورت کہ جنگی اعمال کے دوران میں نادانستہ ان پر بھی ضرب لگ جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ چنانچہ طائف کے محاصرے میں جب وہابہ اور منجنیق وغیرہ قلعہ شکن آلات استعمال کیے گئے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کی سنگ باری سے شہر کے غیر اہل قتال کو بھی نقصان پہنچنا ممکن ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بنا پر ان کے استعمال کو جائز رکھا کہ اس کا اصل مقصد فصیل توڑنا ہے، غیر مقاتلین کو ہدف بنانا مقصود نہ تھا۔ نمبر 3، غیر محفوظ آبادیوں پر گولہ باری۔ غیر مقاتلین کا حق مامونیت تسلیم کرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنگی اعمال میں اس حق کو کس طرح محفوظ رکھا جائے۔ اس مسئلے میں جنگی اور قانونی گروہوں کے درمیان بہت بڑا اختلاف ہے اور اب خود قانونی گروہ کی رائے بھی جنگی گروہ کی رائے سے مغلوب ہوتی جا رہی ہے۔ اگر لڑائی دست بدست ہو یا دو مقابل فوجوں کے درمیان ہو تو غیر مقاتلین کو تلوار کی زد سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، لیکن جہاں میلوں کے فاصلے سے گولہ باری ہو رہی ہو اور خصوصیت کے ساتھ جہاں غنیم کے کسی شہر کو فتح کرنا مقصود ہو، وہاں غیر مقاتلین کو مہالک جنگ سے محفوظ رکھنے کی کیا صورت ہے؟ اس سوال کا جواب قانونی گروہ یہ دیتا ہے کہ گولہ باری پر قیود عائد کرنی چاہیے اور جنگی گروہ کہتا ہے کہ کسی قسم کی قیود عائد نہیں کرنی چاہیے۔ 19ویں صدی کے وسط میں ان کی حفاظت کا یہ طریقہ وضع کیا گیا تھا کہ گولہ باری سے قبل غیر مقاتلین کو مہلت دینی چاہیے کہ وہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ 1870 کی جنگ میں جرمنی نے 1-2 مقامات پر اس تجویز کی تعمیل بھی کی، مگر بعد میں فوجی گروہ نے بالاتفاق فیصلہ کیا کہ اس قسم کی مہلت دینا جنگی مصالح کے بالکل خلاف ہے،
چنانچہ جب جرمن فوجوں نے پیرس پر گولہ باری شروع کی تو غیر مقاتلین کو نکلنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ بألفاظ صریح یہ کہہ دیا اس موقع پر شہر میں غیر مقاتلین کا موجود رہنا ہی مطلوب ہے تاکہ غنیم فاقے کی مصیبت میں مبتلا ہو کر شہر کو ہمارے حوالے کر دے۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد امیر البحر آؤ بیگ کا وہ مشہور مضمون شائع ہوا جس نے فوجی گروہ میں بڑی مقبولیت حاصل کی۔ اس نے جنگ میں غنیم کے وسائل ثروت کو برباد کرنے کی ضرورت پر بہت زور دیا اور یہاں تک لکھ دیا کہ آئندہ جنگ میں ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ مسلح بیڑے اپنی قوت ضرب و تخریب کا رخ ساحلی شہروں کی طرف پھیر دیں گے، خواہ وہ شہر قلعہ بند ہوں یا نہ ہوں، خواہ وہ وسائل مدافعت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، وہ ان کو جلائیں گے، تباہ کریں گے اور کم از کم اتنا تو ضرور کریں گے کہ پوری بے دردی سے ان سے فدیہ وصول کریں۔ اس کے چند سال بعد 1888 میں انگلستان کے بحری بیڑے کی مصنوعی جنگ ہوئی جس میں من جملہ اور کارروائیوں کے ایک یہ بھی تھی کہ ساحلی آبادیوں پر حملے کیے گئے اور ان سے فدیہ وصول کیا گیا۔ اس پر پروفیسر ہالینڈ نے سخت اعتراض کیا اور لندن ٹائمز میں مسلسل مضامین لکھے جن سے یہ سوال پھر چڑھ گیا کہ آیا شہری آبادیوں پر گولہ باری کرنی جائز ہے یا نہیں۔ قانونی گروہ کی رائے یہ تھی کہ یہ فعل ناجائز ہے، مگر امارات بحریہ کے اعلیٰ افسروں نے اس کو بالکل جائز قرار دیا۔ اور 1899 میں امراء البحر کی کمیٹی نے بالاتفاق اس کے حق میں رپورٹ کی۔ 1899 میں جب پہلی ہیگ کانفرنس منعقد ہوئی تو یہ مسئلہ اثر نو پیش ہوا۔ اس وقت کانفرنس پر قانونی گروہ کا غلبہ تھا اور جنگی گروہ بھی سلطنتوں کے سیاسی مسائل کے لحاظ کر کے خاموش ہو گیا تھا، اس لیے بڑی جنگ کے ضوابط میں گولہ باری کے حق پر قیود عائد کی گئی اور 1907 کی کانفرنس میں بحری جنگ پر بھی ان قیود کو وسیع کر دیا گیا۔ یہ قیود حسب ذیل ہیں: ایسے شہروں، قلعوں، بستیوں اور عمارتوں پر گولہ باری کرنا یا کسی دوسرے ذریعے سے حملہ کرنا ممنوع ہے جو غیر محفوظ ہوں۔ ضوابط ہیگ دفعہ 25۔ ایک حملہ آور فوج کے امیر پر لازم ہے کہ گولہ باری شروع کرتے وقت محصور آبادی کے حکام کو متنبہ کر دے اور اس کے لیے وہ تمام ذرائع استعمال کرے جو اس کے اختیار میں ہوں، الا اس صورت میں کہ اچانک حملہ ناگزیر ہو۔ دفعہ نمبر 26۔ گولہ باری اور قلعہ گیری کے موقع پر تمام ممکن طریقوں سے ایسی عمارتوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے جو مذہبی یا علمی و فنی یا خیراتی اغراض کے لیے وقف ہوں۔ نیز تاریخی یادگاروں اور اسپتالوں اور ایسے مقامات کو بھی جہاں زخمی اور بیمار رکھے گئے ہوں حتی الامکان بچانا چاہیے، بشرط یہ کہ ایسی عمارات اس وقت جنگی اغراض کے لیے استعمال نہ کی جا رہی ہوں۔ دفعہ نمبر 27۔ اسی طرح بحری جنگ کے قوانین کے متعلق دوسری ہیگ کانفرنس کی مفاہمت نمبر 9 میں گولہ باری و قلعہ گیری پر حسب ذیل قیود عائد کی گئیں۔ دفعہ اول، غیر محفوظ شہروں، بندرگاہوں، قریوں، بستیوں اور عمارتوں پر جنگی جہازوں کا گولہ باری کرنا ممنوع ہے۔ کسی بندرگاہ پر صرف اس وجہ سے گولہ باری نہیں کی جا سکتی کہ اس کے پاس خود بخود تصادم سے پھٹنے والی تحت البحر سرنگیں یعنی آٹومیٹک سب مرینز، کانٹیکٹ مائنز لنگر انداز ہیں۔ دفعہ 2، فوجی کارخانے، فوجی یا بحری محکمے، اسلحہ خانے، سامان جنگ کے گودام، ایسے کارخانے یا انجن جو غنیم کی فوج یا بیڑے کے کام آ سکتے ہوں اور بندرگاہ میں ٹھہرے ہوئے جنگی جہاز اس ممانعت میں داخل نہیں ہیں۔ بحری قوت کا کمانڈر ابتداءً نوٹس دینے اور کافی عرصے انتظار کرنے کے بعد ان کو برباد کر سکتا ہے۔ اگر دشمن خود ان کو برباد نہ کر دے، ایسے حالات میں اگر کچھ ناگزیر نقصان پہنچے تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر جنگی اسباب کی بنا پر فوری کارروائی ضروری ہو اور دشمن کو کوئی مہلت نہ دی جا سکتی ہو تو شہر کے غیر محفوظ حصے کی حرمت محفوظ رکھنی چاہیے اور کمانڈر کو کوشش کرنی چاہیے کہ شہر کو کم سے کم ممکن نقصان پہنچے۔ دفعہ سوم، اگر مقامی حکام کسی بحری قوت کے باقاعدہ مطالبے کے باوجود اس کے لیے ضروری سامان رست و ما یحتاج مہیا نہ کریں تو ان کو مناسب مہلت دینے کے بعد غیر محفوظ بندرگاہ، شہر، گاؤں، بستی یا عمارت پر گولہ باری کی جا سکتی ہے۔ دفعہ چہارم، مالی نذرانہ ادا نہ کرنے کی پاداش میں کسی غیر محفوظ مقام پر گولہ باری نہیں کی جا سکتی۔ دفعہ پنجم، جب کوئی بحری قوت کسی شہر پر گولہ باری شروع کرے تو اس کے کمانڈر کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو مقدس عمارات اور عمارات موقوفہ برائے علوم و فنون و امور خیریہ اور تاریخی یادگاروں اور ہسپتالوں اور ان مقامات کو جہاں زخمی اور بیمار رکھے جاتے ہوں ضرر نہ پہنچے، بشرط یہ کہ انہیں جنگی اغراض کے لیے استعمال نہ کیا جا رہا ہو۔ اس شہر کے باشندوں کو چاہیے کہ اس قسم کی عمارات کو ایسے مرئی علامات سے ممتاز کریں جو بڑے مستطیل اضلاع پر مشتمل ہوں اور جن میں بشکل وتر 2 رنگ کے مثلث بنائے جائیں، اوپر کا مثلث سیاہ اور نیچے کا سفید۔ دفعہ ششم، اگر فوجی حالات اجازت دیں تو گولہ باری کرنے سے قبل حملہ آور قوت کے کمانڈر کو چاہیے کہ مقامی حکام کو متنبہ کرنے کی پوری کوشش کرے۔ یہ قیود فی نفس ہی نہایت ناقص ہیں۔ ان کا سب سے پہلا نقص یہ ہے کہ ان میں غیر محفوظ مقام کی کوئی تعریف و تحدید نہیں کی گئی۔ ان سے بالکل نہیں معلوم ہوتا کہ ایک مقام کن حالات سے محفوظ قرار دیا جائے گا اور کن چیزوں کے موجود نہ ہونے کے باعث وہ غیر محفوظ سمجھا جائے گا۔ دوسرا نقص یہ ہے کہ گولہ باری کرنے سے قبل اہل شہر کو متنبہ کرنے کا معاملہ کلیتاً حملہ آور فوج کے کمانڈر پر چھوڑ دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس کو یہ بھی اختیار دیا ہے کہ اگر چاہے تو متنبہ نہ کرے۔ تیسرا نقص یہ ہے کہ ایک طرف مقدس عمارات اور علمی ادارات اور تاریخی یادگار
रही हूँ। इससे फायदा उठाकर एक हमला आवर फौज या बेड़े का कमांडर हर वक्त ये बहाना कर सकता है कि इसके इल्म में वो अमारात जंगी अगराज के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, लिहाजा वो इन पर गोलाबारी करने का मिजाज था। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इनमें हमला आवर फौज को ऐसी हालत में गैर महफूज आबादियों को तबाह करने का हक दे दिया गया है जबकि इनके बाशिंदे इसके लिए सामान्य रस्दो मा या ताज मुहैया करने से इनकार कर दें। इस एक बात ने इन तमाम कुयूत को बेमानी कर दिया है, क्योंकि एक हमला आवर फौज के लिए ये बिल्कुल आसान है कि जब वो किसी गैर महफूज आबादी पर हमला करना चाहे तो इससे इतना सामान्य रसद तलब करे जिसे वो किसी हाल में अदा ना कर सकती हो, और जब वो अदा ना करे तो इस पर गोलाबारी शुरू कर दे। अगरचे मुफाहिमत नंबर 9 की दफा सोम के दूसरे फिक्रे में ये तौज़ीह भी कर दी गई है कि सामान्य रसद का मुतालबा उस मकाम के वसाइल की मुनासबत से होना चाहिए, मगर सवाल ये है कि मकामी वसाइल की मुनासबत का फैसला कौन करेगा। अगर हमला आवर फौज की राय में एक खास मिकदार का मुतालबा इस मकाम के लिए मुनासिब हो और मकामी हुकाम के नजदीक वो मुनासिब ना हो तो ऐसी सूरत में कौन सी अदालत ये फैसला करने आएगी कि फरीकैन में से किसका कौल सही है। लेकिन इन नताइज के बावजूद फौजी गिरोह ने इनको युद्ध से एलानिया इख्तिलाफ किया है। गोलाबारी से कबल दुश्मन को मुतनब्बा करने और मोहलत देने के मुतालिक वो कहता है कि ऐसा करना कीमती वक्त को खो देने का हममानी है। सामान्य रसद का मुतालबा मकामी वसाइल की मुनासबत मलहूज रखकर करने की जो शर्त लगाई गई है, इसके मुतालिक ये गिरोह कहता है कि वो नजरी हैसियत से बहुत खूब है, मगर इस पर अमल करना नामुमकिन है। सबसे ज्यादा ये कि इस गिरोह के नजदीक गोलाबारी के मौके पर गैर मुकातिल की रियायत करना सिर्फ यही नहीं कि गैर जरूरी है, बल्कि इसको खास तौर पर हदफ बनाना जंगी मसाले के ऐन मुताबिक है। चुनांचे वो कहता है गोलाबारी के वक्त महसूरीन में औरतों, बच्चों और दूसरे गैर मुकातिलीन का मौजूद होना ही जंगी नुक्ता नजर से मतलूब है, क्योंकि सिर्फ इसी सूरत में मुहासरा फौज महसूरीन को खौफजदा करके हथियार डालने पर जल्दी से जल्दी मजबूर कर सकती है। ये ख्यालात सिर्फ ज़बान कलम ही से जाहिर नहीं किए गए, बल्कि अमल में भी हेग कॉन्फ्रेंस की मुकर्रर करदा कुयूत का तारुपोत बिखेर दिया गया। 1907 की हेग कॉन्फ्रेंस के बाद यूरोप में पहली जंग इटली और तुर्की के दरमियान हुई और इसमें इटली ने शहर बैरूत पर गोलाबारी करके गैर महफूज शहरी आबादी के एक हिस्से को तबाह कर दिया। इसके बाद दूसरी जंग दोल मुतहद्दा बल्कान और तुर्की के दरमियान हुई और थ्रेस और मकदूनिया में गैर मुकातिलीन को एलानिया कत्ल व गारत किया गया। तनहम मगरबी थ्रेस के मुतालिक तहकीक हुआ है कि वहाँ 2,40,000 मुसलमान गैर मुकातिलीन तलवार के घाट उतारे गए। इसके बाद जब 14 ईस्वी में यूरोप की मुहज़्ज़ब तरीन सल्तनतों के दरमियान जंग अजीम बर्पा हुई, तो ये तमाम कुयूत इस तरह तोड़ दी गई गोया वो कायम ही नहीं हुई थी। बर्टन हेड अपनी किताब बैनुल मिल्ली कानून में लिखता है, जंग अजीम से कबल महफूज और गैर महफूज आबादियों के दरमियान जो इम्तियाज कायम किया गया था, जंग अजीम ने इसका तारुपोत बिखेर दिया है। अब सिरे से महफूज और गैर महफूज की तारीफ और तहदीद ही में बड़ा इख्तलाफ पैदा हो गया है और जंग के बाद से आज तक इनके दरमियान हद बंदी करने और खत्ते इम्तियाज खींचने की कोई खास कोशिश भी नहीं की गई है। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा जिस चीज ने हेग की कुयूत को मिटाने में हिस्सा लिया है वो हवाई जहाज़ों का जंगी इस्तेमाल है। हवाई जहाज दरअसल इस मानी में कोई आला जंग ही नहीं है कि इससे जंग के मकसद की तरफ कोई इकदाम होता हो। जंग का असली मकसद गनीम की फौजी ताकत को तोड़ना और गनीम के ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लेना है, लेकिन हवाई जहाज ये दोनों काम नहीं कर सकता। अलबत्ता वो सिर्फ इतना कर सकता है कि फिजाई आसमानी से आम आबादियों पर बिला इम्तियाज गोले बरसाए, औरतों, बच्चों, बीमारों और जख्मियों समेत सबको बर्बाद कर दे, शहरों और कस्बों को बम बरसा कर तहस नहस करे, दुश्मन कौम के आवाम को इस हद तक खौफजदा और परेशान कर दे कि वो जंग से ही जी चुराने लगे और इस तरह अपने दुश्मन की इखलाकी कुव्वत तोड़ दे। जंग अजीम से कबल कानूनी गिरोह इस तरीके जंग को हराम और नाजायज समझता था, मगर जंग अजीम में जब ये एक आम और मामूल बिही तरीके जंग बन गया तो खुद कानूनी गिरोह के नुक्ता नजर में भी तगय्युर वाक़या हो गया और वो इसको एक नागुज़ीर तरीका समझने लगा। चुनांचे एल्तेबास्टर लिखता है, जंगी कार्रवाई की बहुत सी इकसाम ऐसी हैं जो सिर्फ इस बिना पर जायज़ हैं कि इनका मुद्दा गनीम की कुव्वत जंग की मानवी बुनियाद को पाबंद करना होता है। गैर महफूज साहिली शहरों पर गोलाबारी भी इस किस्म की जायज़ कार्रवाइयों में से है, क्योंकि इससे गनीम की मुआशी जिंदगी पाबंदा हो जाती है और इसके अलावा दुश्मन की रियाया में खास किस्म की खौफजदगी पैदा हो जाती है। इसी दलील की बिना पर हवाई जहाज़ों से बम गिराने पर भी कोई पाबंदी आयद न होनी चाहिए। इन हमलों के मसले में मुस्तहकम या महफूज मकामात के दरमियान कोई इम्तियाज कायम करना बेसूद है, क्योंकि अक्सर हालात में किसी मकाम पर बम इसलिए नहीं गिराए जाते कि इसे पता किया जाए, बल्कि इससे महज दुश्मन की मुआशी जिंदगी को पाबंदा करना और दुश्मन कौम में हरास और जंग से बेजारी पैदा करना मकसूद होता है, और ये मकसद इन्हीं गोलों से हासिल होता है जो गैर मुस्तहकम मकामात पर गिराए जाते हैं। जंग अजीम के बाद खास तौर पर हवाई जहाज़ों की गोलाबारी के लिए हदूद मुकर्रर करने का सवाल पैदा हुआ और यूरोप और अमेरिका की राय आम ने जोर दिया कि इसके लिए कवायद ज़वाबित मुकर्रर किए जाएं। 1922 में वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस ने इस गर्ज के लिए एक कमीशन मुकर्रर किया जिसमें बरतानिया, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, जापान और अमेरिका के नुमाइंदे शामिल थे। उन्होंने बहुत कुछ गौर व गौस के बाद 1923 में चंद सिफारिशात पेश की, जिनका खुलासा ये है। नंबर 1, हवाई जहाज़ों से गोलाबारी करना सिर्फ इस सूरत में जायज़ है कि इनके हदफ फौजी मकामात हों। फौजी मकामात से मुराद छावनियाँ, जंगी कारखाने, जंगी गोदाम, जंगी महकमे और अमले, आलात और असबाब जंग बनाने वाले कारखाने, खुतूत ज़राए, हमलो नकल जो जंगी अगराज के लिए मुस्तमिल हों। नंबर 2, इन फौजी मकामात पर भी ऐसी हालत में गोलाबारी नहीं करनी चाहिए जबकि वो ऐसी जाए वक़ूअ में हो जहाँ शहरी आबादी को नुकसान पहुंचाए बगैर इन पर ज़रब ना लगाई जा सकती हो। नंबर 3, ऐसी बस्तियाँ और इमारतें जो ऐन हल्का जंग में वाक़या हों और जिनके मतलब ये यकीन करने की वजह मौजूद हो कि इनमें इज्तिमाई अफवाज हुआ है। हवाई गोलाबारी के लिए जायज़ हदफ बन सकती है, मगर हल्का जंग से बाहर किसी आबादी पर गोलाबारी नहीं की जा सकती। इस लिहाज से हल्की गोलाबारी जिसका मकसद शहरी आबादियों को परेशान करना और शख्सी अमला को बर्बाद करना हो ममनू है। नंबर 4, जो हवाई जहाज रान छतरी यानी पैराशूट के जरिए जान बचा रहा हो इस पर हमला करना ममनू है, मगर ये कानून अब तक महज ज़ेबे करतास ही है। किसी सल्तनत ने इनको कबूल करके अपनी किताब आइन में दाखिल नहीं किया है और सिर्फ यही नहीं बल्कि अभी ये भी मशकूक है कि जंग में इनकी पाबंदी भी की जा सकती है या नहीं। चुनांचे बर्टन हेड लिखता है, इन मुजव्वज़ा कवानीन पर जिनका मकसद हवाई गोलाबारी को ज़ाब्ते का पाबंद बनाना है उनकी फयाजाना रूह के बाइस बहुत कुछ नुक्ताचीनी की गई है। ये बात सराहतन मशकूक है कि अगर इनको मंजूर कर लिया जाए तो आया किसी ऐसी जंग में इनकी पाबंदी भी की जा सकती है जिसमें उससे ज़्यादा बड़े पैमाने पर हवाई क़ुव्वतें इस्तेमाल की जाएं, जिसका तसव्वुर 1819 के ख़ात्मे पर किया जा सकता था। इस मुफस्सल बहस से ये साफ ज़ाहिर हो जाता है कि मगरबी कवानीन जंग में महफूज और गैर महफूज आबादियों का जो इम्तियाज़ कायम किया गया है और गैर महफूज आबादियों के लिए जो हुकूक मुकर्रर किए गए हैं वो महज एक फ़रेब नज़र हैं
اور عملاً مغربی قانون اپنے دامن میں اس ایک نظریے سے زیادہ کوئی سرمایہ نہیں رکھتا کہ غیر مقاتلین کی جان و مال قابل رعایت ہے۔ رہا اس کا واقعی لحاظ تو وہ آج اسی قدر مفقود ہے جس قدر گروٹیوس کے زمانے میں تھا۔ نمبر 4، انوطن فتح ہونے والے شہروں کا حکم۔ غیر مقاتلین کے حقوق کی بحث میں ایک دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ جب کوئی شہر پوری طرح مقابلے کے بعد بزور شمشیر فتح ہو تو اس کے باشندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ قدیم زمانے میں ایک فوج کا یہ قدرتی حق تھا کہ جس شہر کو وہ انوطن فتح کرتے اس کے باشندوں کو تہو تیغ کر دے۔ یورپ میں بھی زمانہ قریب تک یہ دستور موجود تھا۔ اسپین کے خلاف متحد نیدرلینڈز کی بغاوت اور اس کے بعد پیش آنے والی مذہبی لڑائیوں میں فریقین نہایت آزادی سے ایک دوسرے کے شہروں میں گھس کر قتل عام کرتے تھے۔ اگرچہ جنگ 30 سالہ کے بعد اس فعل کو یورپ کے ضمیر نے ظلم سے تعبیر کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن 19ویں صدی کے وسط تک وہ ممنوع تھا۔ چنانچہ ڈیوک آف ویلنگٹن کی رائے میں کسی شہر کے محافظین اگر انوطن مغلوب ہوں تو انہیں امان کا حق نہ تھا۔ جنگ جزیرہ نما میں فرانس نے متعدد مرتبہ محصور شہر کے لوگوں کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے مزاحمت جاری رکھی تو ان کا قتل عام کیا جائے گا۔ چنانچہ کیوڈاڈ روڈریگو اور باڈاجوس اور سین سیبسٹین کی فتح کے بعد فی الواقع فرانسیسی فوجوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ 1790 کی جنگ ترکیہ اور روس میں جب روسی فوجیں اسماعیل میں داخل ہوئیں تو انہوں نے بھی مقاتلین و غیر مقاتلین سب کو تلوار کے گھاٹ اتارا۔ 1837 میں جب فرانس نے الجزائر کا دارالحکومت قسطنطنیہ فتح کیا تو 3 دن تک اس کی فوجیں قتل و غارت میں مشغول رہیں۔ 1857 میں جب انگریزی فوجوں نے دلی فتح کی تو آزادی کے ساتھ شہر میں قتل عام کیا اور مفتوح شاہی خاندان کے افراد کا بھی احترام ملحوظ نہ رکھا۔ اس زمانے تک یورپ میں کوئی ایسا قانون نہیں تھا جس میں اس فعل کو ممنوع قرار دیا گیا ہو۔ 1874 کی برسلز کانفرنس نے بے شک یہ قرار دیا تھا کہ کسی شہر کو فتح کرنے کے بعد فوجوں کو لوٹ مار کے لیے آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر جیسا کہ معلوم ہے اس کانفرنس کی مقرر کردہ قوانین کی کسی سلطنت نے توثیق نہیں کی، اس لیے اس کو دول یورپ کی کتاب آئین میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہی نہیں ہوا۔ بس یورپ میں پہلی مرتبہ اس فعل کو جس چیز نے ممنوع قرار دیا ہے وہ 1899 کے ضوابط ہیگ ہیں، جن کی دفعہ 28 انوطن فتح ہونے والے شہروں کو لوٹنے اور غارت کرنے کی ممانعت کرتی ہے۔ اگرچہ عملاً ابھی بھی یہ طریقہ بند نہیں ہوا ہے۔ 1919 اور 1920 میں یورپ کی مہذب ترین سلطنتوں کے زیر سرپرستی یونانی فوجوں نے سمرنا اور تھریس میں داخل ہو کر غیر مقاتل شہری آبادیوں کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا وہ ثابت کرتا ہے کہ 20ویں صدی کے عہد تہذیب میں بھی عہد وحشت کی یہ یادگار ابھی تک باقی ہے۔ تمام جہاں تک نظری حیثیت کا تعلق ہے، یورپ کو آج سے صرف 30 سال قبل فاتحانہ داخلے کا وہ مہذب طریقہ جاننے کی توفیق نصیب ہوئی ہے جسے آج سے 1340 سال قبل رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر پیش کیا، اور مسلمانوں نے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ایران، عراق، شام اور مصر اور افریقہ کے سینکڑوں شہروں کو فتح کے موقع پر برت کر دکھا دیا۔ نمبر 5، احتلال اور اس کے قوانین۔ احتلال یعنی آکیوپیشن ایک جدید اصطلاح ہے اور اس کا تخیل بھی جدید ہے۔ عہد قدیم میں تو جب ایک سلطنت کسی ملک پر قابض ہو جاتی تھی تو وہ ملک اس کی جائز ملک ہو جاتا تھا۔ اسلامی قانون میں بھی کسی ملک کا مفتوح ہو جانا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ دارالاسلام بن گیا ہے اور اس کی رعایا کو ذمیوں کے حقوق حاصل ہو گئے ہیں، لیکن جدید بین المللی قانون کی روح سے ایک ملک کا غنیم کے تصرف میں آ جانا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ باضابطہ اس کی سیادت میں آیا، بلکہ جس وقت تک حکومت سابقہ سے باقاعدہ صلح نامہ ہو کر اس کے حقوق ملکیت فاتح کو منتقل نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ صرف اس کے انتظام میں رہتا ہے۔ اس کو اصطلاح میں احتلال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس احتلال کے تحت جو علاقہ واقع ہوتا ہے اس کے باشندے نہ تو عملاً اپنی سابقہ حکومت کی رعیت ہوتے ہیں، نہ اصولاً اپنی موجودہ حکومت ہی کی رعایا بنتے ہیں، بلکہ وہ ایک غیر قانونی فوجی حکومت کے تحت مغلوب و مقہور قوم کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ 1899 اور 1907 کے ضوابط ہیگ نے اس مکروہیت کی حدود مقرر کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے،
اور نہ یہ طے کیا ہے کہ حکومت مختلہ اپنے حاکمانہ اختیارات کس حد تک اس پر حاوی کر سکتی ہے اور کس حد تک نہیں کر سکتی۔ البتہ چند قوانین مقرر کر دیے گئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ علاقۂ مختلہ میں حکومت اور باشندوں کے حقوق و فرائض کیا ہیں۔ ذیل میں ہم ان قوانین کو نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، جبکہ لشکر احتلال کے ہاتھ میں حکومت کے اختیارات باقاعدہ منتقل ہو جائیں تو وہ اپنے تمام ممکن وسائل سے امن عام کو محفوظ رکھنے اور قائم کرنے کی کوشش کرے اور حتی الامکان ان قوانین کو ملحوظ رکھے گا جو اس ملک میں پہلے سے نافذ ہوں۔ دفعہ نمبر 23۔ یہ دفعہ حکومت احتلال کے لیے صرف ایک عام پالیسی وضع کرتی ہے اور دراصل ایک بے معنی دفعہ ہے۔ سابقہ قوانین کو برقرار رکھنے یا نہ رکھنے کے لیے حتی الامکان کی جو حد اس نے مقرر کی ہے وہ بالکل مبہم ہے اور اس سے حکومت احتلال کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ علاقۂ مختلہ میں بالکل اسی طرح اپنے قوانین نافذ کرے جس طرح باضابطہ سیادت قائم ہو جانے کی صورت میں وہ کرتی، کیونکہ وہ بآسانی کہہ سکتی ہے کہ سابقہ قوانین برقرار رکھنا اس کے امکان میں نہیں ہے۔ لہٰذا اس دفعہ سے احتلال اور باضابطہ سیادت میں بہت کم فرق باقی رہ جاتا ہے۔ نمبر 2، ایک محارب فریق کے لیے ممنوع ہے کہ اپنے زیر احتلال علاقے کے باشندوں کو دوسرے فریق کی فوج یا اس کے ذرائع و وسائل کے متعلق معلومات بہم پہنچانے پر مجبور کرے۔ دفعہ نمبر 24۔ اس دفعہ کو جرمنی، جاپان، روس اور آسٹریا ہنگری نے اسی وقت مسترد کر دیا تھا۔ فوجی گروہ کو اس پر سخت اعتراض ہے کیونکہ وہ جنگی مسئلے کے لیے اپنے وسائل معلومات پر کسی قسم کی پابندی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جرمنی کی کتاب جنگ میں اس پر جو تنقید کی گئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: ایک ملک کے باشندوں کو خود اپنی قومی فوج، اس کی جنگی حرکات، اس کے وسائل اور اس کی فوجی اسرار کے متعلق معلومات بہم پہنچانے پر مجبور کرنا یقیناً ایک نہایت سخت کارروائی ہے۔ اس قسم کی کارروائی کو تمام قوموں کے مصنفین کی ایک بڑی اکثریت قابل ملامت قرار دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی جنگی قائد ہمیشہ اس سے احتجاج کرنے کا اہتمام نہیں کر سکتا۔ بلا شبہ وہ جب کبھی اس پر عمل کرے گا افسوس ہی کے ساتھ کرے گا، مگر جنگ کی دلیل بسا اوقات اس کو اس ذریعے سے استفادہ کرنے پر مجبور کر دے گی۔ آگے چل کر پھر لکھا ہے: ایک شخص کو خود اپنے ملک کی ضرر رسانی اور خود اپنی قومی فوج کی شکست میں آسانی پیدا کرنے پر مجبور کرنا انسانی حیثیت کے لیے خواہ کتنا ہی تکلیف دہ ہو، مگر کوئی محارب فوج جو غنیم کے ملک میں بڑھی ہوئی ہو اس ذریعہ معلومات سے اجتناب نہیں کر سکتی۔ یہ خیالات صرف جرمن محکمہ جنگ ہی کے نہیں بلکہ تمام یورپ کے فوجی گروہ یہی رائے رکھتا ہے۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے آج تک کسی جنگ میں ضوابط ہیگ کی دفعہ 24 پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ نمبر 3، ایک محارب سلطنت کے لیے ممنوع ہے کہ وہ اپنے دشمن کی رعایا کو خود ان کی اپنی قوم کے خلاف جنگی اعمال میں حصہ لینے پر مجبور کرے، خواہ وہ جنگ سے قبل اس کے ملازم ہی کیوں نہ رہ چکے ہوں۔ پروفیسر مارگن کے بقول یہ دفعہ صرف ایک عمومی بیان اصول ہی کی حیثیت رکھتی ہے اور جزئیات و تفصیلات میں حکومتوں کو خود یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیتی ہے کہ جس طرح چاہیں اپنی پالیسی وضع کریں، اور یہ ظاہر ہے کہ جہاں حکومتوں کو یا دراصل ان کی فوجوں کو آزادی عمل دے دی جائے گی وہاں اس قسم کا عمومی بیان اصول بالکل بیکار ثابت ہوتا ہے۔ فوجیں تو وہی عمل کرتی ہیں جو جنگی ضروریات کے لحاظ سے وہ اپنے لیے ضروری سمجھتی ہیں۔ چنانچہ جنگ عظیم میں آزادی عمل سے پورا فائدہ اٹھایا گیا اور محارب سلطنتوں نے ایک دوسرے کی رعایا کو صرف خطوط و مواصلات ہی میں کام کرنے پر مجبور نہیں کیا بلکہ خندقیں کھودنے اور فوج کے عقب میں استحکامات تیار کرنے کا کام بھی زبردستی ان سے لیا۔ نمبر 4، علاقہ محتلہ کے باشندوں کو دشمن سلطنت کی وفاداری کا حلف اٹھانے پر مجبور کرنا ممنوع ہے۔ نمبر 4، علاقہ محتلہ کے باشندوں کو دشمن سلطنت کی وفاداری کا حلف اٹھانے پر مجبور کرنا ممنوع ہے۔ دفعہ نمبر 45۔ نمبر 5، خاندانی اعزاز اور حقوق اور جان و مال اور مذہبی عقائد کا احترام ملحوظ رکھنا لازمی ہے اور شخصی املاک کو ضبط کرنا ممنوع ہے۔ دفعہ نمبر 46۔ نمبر 6، غارت گری حسب ضابطہ ممنوع ہے۔ دفعہ نمبر 47۔ یہ تینوں دفعات ایک عمومی بیان اصول کی حیثیت رکھتی ہیں اور در حقیقت ان کی کوئی تشریعی قیمت نہیں ہے۔ نمبر 7، اگر علاقہ محتلہ میں حکومت احتلال اور
وہ محصولات و واجبات اور محاصل راہداری وصول کرے جو حکومت کے نفع کے لیے عائد کیے جاتے ہیں تو اس کو حتی الامکان وہاں کے رائج الوقت قواعد تشخیص اور شرح کے مطابق ایسا کرنا چاہیے۔ نیز علاقہ معطلہ کے نظام حکومت کا خراج اسی پیمانے پر ادا کرنا اس کا فرض ہے جو وہاں کی جائز حکومت ادا کرتی تھی۔ دفعہ نمبر 48۔ نمبر 8، اگر ان محصولات کے علاوہ حکومت احتلال علاقہ معطلہ کے باشندوں پر کچھ اور مالی نذرانوں کا بوجھ ڈالے تو یہ صرف فوج یا اس علاقے کے نظم و نسق کے لیے ہونا چاہیے۔ دفعہ نمبر 49۔ نمبر 9، کسی نذرانہ یعنی کنٹریبیوشن کی تحصیل ایک تحریری حکم کے بغیر نہیں دی جا سکتی جو ایک کمانڈر ان چیف کی ذمہ داری پر جاری کیا گیا ہو۔ اس قسم کے نذرانے صرف اس طور پر وصول کیے جا سکتے ہیں کہ وہ اس ملک کے قواعد تشخص و شرح محصولات کے مطابق ہوں۔ ہر ایسے نذرانے کے لیے ایک باقاعدہ رسید دی جانی چاہیے۔ دفعہ نمبر 51۔ نمبر 10، میونسپلٹیوں اور عام باشندوں سے عملی خدمات یا اجناس کی شکل میں رسد یعنی ریکویزیشنز طلب نہیں کی جا سکتی سوائے اس کے کہ فوجی احتلال کے لیے اس کی ضرورت ہو۔ یہ مطالبہ ملک کے وسائل کی نسبت سے متناسب ہونا چاہیے اور وہ اس نوع کا نہ ہونا چاہیے کہ اس کو پورا کرنا اس ملک کے باشندوں کو خود اپنے وطن کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کا ہم مانی ہو۔ جہاں تک ممکن ہو ایسے نذرانوں کی نقد قیمت ادا کرنی چاہیے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایک رسید دینی چاہیے اور بعد میں جس قدر جلد ممکن ہو یہ رقم ادا کر دینی چاہیے۔ دفعہ نمبر 52۔ نمبر 11، ایک فوج احتلال صرف ان املاک پر قبضہ کر سکتی ہے جو دشمن سلطنت سے تعلق رکھتی ہوں اور جنگی اغراض کے لیے استعمال کی جا سکتی ہوں، البتہ تمام وہ آلات و اسباب جو خشکی یا تری یا ہوا میں خبر رسانی یا نقل و حرکت کے لیے استعمال کیے جاتے ہوں اور تمام اسلحہ خانہ اور سامان جنگ کے گودام خواہ وہ شخصی ملک ہی کیوں نہ ہوں بے تکلف ضبط کیے جا سکتے ہیں مگر صلح ہونے کے بعد انہیں واپس کر دینا ضروری ہے۔ دفعہ نمبر 53۔